بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، غامدی صاحب کی فکر کے اصول و مبادی کیا ہیں، وہ پرنسپل اپروچ کیا ہے جس کو پیش نظر رکھ کے دین پر انہوں نے غور و فکر کیا ہے، اس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے آپ کی کتاب مقامات سے۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت سابق ماں سے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اصول و مبادی کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، خاتمے کی طرف رواں دواں ہیں۔ آج آخری نشست ہوگی اس موضوع کی۔ ہم صاحب نے لکھا ہے دوم یہ کہ سنت دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔ قرآن میں آپ کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، یہ روایت بھی اسی کا حصہ ہے۔ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے ملا ہے، یہ اسی طرح ان کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی ہے، اور قرآن ہی کی طرح ہر دور میں مسلمانوں کے اجماع سے ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں کسی بحث و نزاع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید کی حیثیت کیا ہے، خود وہ کیا بیان کرتا ہے اپنے بارے میں؟ میزان ہے، فرقان ہے، حکم ہے، سلسلہ وحی پر مہیمن ہے، حق و باطل کے معاملے میں معیار ہے، اس کو ماننے کے چار ناگزیر تقاضے کیا تھے، اس کو ہم نے سمجھنے کے بعد صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا ہے سنت کا، کہ دوسری چیز جس کو ہم نے پرنسپل اپروچ کے طور پہ سامنے رکھنی ہے کہ سنت بھی قرآن ہی کی طرح قطعی ہے، اور وہ ساتھ ماں صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی روشنی میں حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے ملت ابراہیمی ہی کی پیروی کرنی۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ سنت ابراہیمی کو، ملت ابراہیمی کی پیروی میں ساتھ ماں صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا گیا کہ آپ نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اس سے کیا یہ حقیقت بالکل واضح نہیں ہو جاتی کہ ہمارے ہاں جو عام طور پہ ایک تصور پیش کیا جاتا ہے کہ گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا آغاز ہو رہا ہے، سنت کے اندر اس چیز کو ملحوظ رکھنا کہ پیغمبر کو پابند کیا کہ آپ نے بھی پیچھے سے پیروی کرنی ہے، گویا یہ ایک ہی دین ہے شروع سے جس کی پیروی کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا؟ یہ بات قرآن مجید نے متعدد مقامات پر بیان کی ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مضمون قرآن میں کئی پہلوؤں سے زیر بحث آیا ہے۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے، ہم نے رسالت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کر دیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ اس کی پوری تاریخ بیان کی ہے، بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ ہم نے پیغمبروں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس دین کا نام ہمیشہ سے اسلام رہا ہے۔ یہ بات بھی واضح کرتی ہے کہ اس کی روایت عرب میں کس طریقے سے قائم ہوئی۔ یہ دونوں باتیں اگر آپ قرآن مجید کا شروع سے آخر تک مطالعہ کریں تو کئی پہلوؤں سے آپ کو زیر بحث ملیں گی۔ یعنی کہیں اس طرح بیان کیا جائے گا کہ اس دین کی پدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت لوگوں کے لیے بالکل یکساں تھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اس کو ماننے والے ایک ہی امت تھے۔ پھر انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے تو اللہ پروردگار عالم نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا۔ ان پیغمبروں نے آ کر لوگوں کو اس دین کے بارے میں، اس ہدایت کے بارے میں خبردار کیا، اور انہیں بتایا کہ تم ایک دن پروردگار کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے والے ہو۔ اسی طرح بعض جگہوں پر اس کو واضح کیا اور اس طرح بیان کیا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف بھی اسی دین کی وحی کی ہے جو اس سے پہلے ہم پیغمبروں کی طرف کرتے رہے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ۔ تو یہاں دیکھیے سیدنا نوح سے بات شروع کی، اور پھر جو اولوالعزم پیغمبر ہیں ان کا ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ ہم نے آپ کی طرف بھی وہی دین بھیجا ہے جو ان کی طرف بھیجا تھا، آپ کی طرف بھی اسی دین کی وحی کی ہے جو ان کی طرف کی تھی۔ اس دین میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا، اور ہم نے سب کو کیا ہدایت کی تھی؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے، تم سب اسی کی پیروی کرو گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ہدایت یا یہ دین پیغمبروں کی تاریخ میں تو موجود ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو کسی ایسے زمانے میں نہیں ہوئی جہاں عالمی پس منظر میں چیزیں آپ تک پہنچتی ہوں۔ بعثت جزیرہ نما عرب میں ہوئی ہے۔ جزیرہ نما عرب کے بارے میں پھر یہ بتایا کہ یہ ہماری منتخب سرزمین ہے، اس سرزمین کا ہم نے انتخاب کر کے یہاں پہلا معبد بنانے کے لیے کہا تھا۔ یہ بتایا ہے کہ یہ اولین معبد ہے، یعنی سب سے پہلے جو اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ بنائی گئی یا مسجد بنائی گئی جس کو ہم مسجد حرام کہتے ہیں، وہ اسی سرزمین میں بنائی گئی۔ پھر سیدنا ابراہیم سے اس کی تعریف شروع کی،
اور یہ واضح کیا ہے کہ ابراہیم کو ہم نے خاص طور پر ہدایت کی کہ وہ آ کر اس سرزمین میں اس گھر کو دوبارہ آباد کریں، اس کی بنیادیں اٹھائیں۔ جب انہوں نے یہ گھر بنا لیا تو ہم نے ان سے تقاضا کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس کی تولیت کے لیے یہاں آباد کریں۔ یہ پورا قصہ قرآن نے سنایا ہے، اور پھر قریش کو، رسالت مآب کی قوم کو، خود آپ کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ یہ ابراہیمی دین کی روایت ہے جو یہاں قائم ہوئی تھی۔ اس کے مقابل میں اگر اہل کتاب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بھی قابل التفات نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ کوئی بات کہتے ہیں تو اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو ہدایت کر دی ہے کہ انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی آپ پیروی کریں گے ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے طریقے، ابراہیم کی قائم کردہ روایت، ابراہیم کے دین کی۔ یعنی یہ ملت کا لفظ ان سب معنی کے لیے آ جاتا ہے، تو قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا، یعنی چونکہ یہ دین ایک روایت بن چکا تھا، یہ ایک تاریخ بنا چکا تھا، اور جب کوئی چیز روایت، کوئی تاریخ بنا دیتی ہے تو وہ افراد سے متعلق ہو کر اس روایت کو محکم کرتی ہے، تو اس لیے لفظ ملت استعمال کیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ یہ آپ کے لیے اسوہ ہے، ابراہیمی نمونہ ہے، ابراہیمی منبع ہدایت ہے، لہٰذا ان کی طرف رجوع کریں۔ یہ قرآن مجید میں کئی پہلوؤں سے یہ بات بیان ہوئی ہے، اور جس جگہ سورہ نحل میں اس کو واضح فرمایا ہے وہاں زیر بحث کیا ہے؟ وہاں زیر بحث کیا ہے کہ لوگوں نے دین میں بعض بدعات داخل کر دی، یہ مشرکانہ بدعات ہیں، یہ خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں دین کی ہدایت میں داخل کی گئی ہیں۔ ان میں بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جو کبھی دین ابراہیمی کی روایت میں موجود ہی نہیں رہے، تو وہاں ان کا حوالہ دیا، ان کی اصلاح کی، بدعات کے بارے میں لوگوں کو متنبہ کیا، اور آخر میں بتایا کہ یہ اہل کتاب ہوں یا یہ مشرکین ہوں، ان کی بات قابل التفات نہیں ہے، آپ کو ابراہیم کی طرف توجہ کرنی ہے۔ ابراہیم نے کبھی شرک نہیں کیا، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اور ان کے ہاں دین کی روایت میں کوئی اختلاط بھی نہیں تھا، انہوں نے تو بالکل واضح اور صاف صورت میں اللہ کا وہی دین جو پیغمبروں کا دین ہے اس کی روایت یہاں قائم کی تھی۔ تو اب آپ کیا کریں؟ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی وہ ابراہیم جو یکسو تھا، جس کے ہاں انحرافات نہیں تھے۔ انحرافات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کسی کفر کا کوئی شائبہ نہیں تھا، کسی شرک کا کوئی امکان نہیں تھا، کسی بدعت کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو اگر کوئی دعوت، کوئی پیغام، کسی پیغمبر کی ہدایت ان تین چیزوں سے پاک ہے تو پھر وہ حنیف ہے۔ تو اس کو بیان کیا کہ وہ دعوت، وہ پیغام ہے جو آپ کو میراث میں ملا ہے، اب آپ نے اس کی پیروی کرنی۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب اس میں ایک عام مسلمان کے لیے کتنے اعتماد اور اطمینان کا پہلو ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے ثبوت میں اس نے اس تحقیق میں نہیں جانا کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے یہ کتاب جو آج مجھے 1400 سال بعد میرا معاشرہ کلیم کر کے دے رہا ہے، میں اس کی تصدیق کروں کہ اس کو کس شخص نے لکھا تھا، اجماع اور تواتر نے اس کو اس سے اوپر اٹھا دیا ہے۔ سنت بھی اگر بالکل اسی طریقے سے منتقل ہوئی ہے تو جو دین کے عملی احکامات ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں جتنی مذہبی روایات ہیں جو کلیم کیا جاتا ہے اور نسبت ثابت کی جاتی ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ تاریخی طور پہ ثابت کریں کہ یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ اس وقت بھی انہوں نے اسی طرح سے کہا تھا، یہ اس طرح سے وہ ثابت ہوا تھا۔ تو اگر سنت کا ثبوت بھی بالکل قرآن کی طرح ہے تو کیا یہ اس عالم میں مسلمان قوم کو سب سے منفرد قوم نہیں بناتا کہ ان کے پیغمبر نے جو عملی احکامات دین کے دیے ہیں وہ اس ذریعے سے پہنچے ہیں کہ جس میں اب کسی تردد، کسی اس طرح کے مغالطے کی گنجائش نہیں۔ اور عام مسلمان جو عام طور پہ کہتے ہیں بھئی ہم دین پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں اور اس میں یہ اختلاف سامنے آتے ہیں، تو نہ قرآن میں اختلاف ہے نہ سنت میں اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نبوت کو ختم کیا ہے تو اس اطمینان کے بعد ہی کیا ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں میں جب تک اختلافات ہوتے رہے، ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی ہیں، ہم نے ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اپنی ہدایت نازل کی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی۔ رسالت مآب کی نبوت کے بارے میں اسی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس کے لوازم کے ساتھ اس کو مانا جائے، یعنی تینوں چیزیں مانی جائیں۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو گئی ہے، آپ کی دعوت، آپ کی لائی ہوئی ہدایت الی الخلق ہے، یعنی پوری دنیا کے لیے ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں انسان موجود ہیں، جہاں جہاں قیامت تک وہ آئیں گے، وہ سب اس کے پابند ہیں کہ وہ پیغمبر سے ہدایت پانا چاہیں
تو محمد الرسول اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو اس لحاظ سے گویا اللہ تعالیٰ نے پورا اہتمام کیا ہے کہ کوئی اختلاف باقی نہ رہے، اور یہ اسی اطمینان کی بنیاد پر اعلان کر دیا ہے کہ اب نبوت ختم کر دی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی اتمام کو پہنچ گئی اور اللہ کی حجت بھی اتمام کو پہنچ گئی۔ تو دونوں چیزوں کے بعد اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی کہ پیغمبر آتے رہیں۔ یہ ہدایت کس صورت میں ہے؟ قرآن مجید کی صورت میں ہے، سنت کی صورت میں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہی طریقے سے منتقل ہوئی ہیں، یعنی مسلمانوں نے یا صحابہ کرام کی جماعت نے اس کو اخذ کیا اور اس کے بعد دنیا والوں کے لیے اس کی شہادت دی ہے۔ یہ بات بھی قرآن نے بیان کر دی ہے، یعنی یہ ہدایت کیسے آئی ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ بتایا ہے کہ اللہ کی یہ ہدایت جبریل امین لے کے آئے ہیں، یہ بتایا ہے کہ جبریل امین نے یہ پیغمبر کے قلب پر نازل کی ہے، پھر یہ بتایا ہے کہ پیغمبر کے قلب تک پہنچنے میں ہم نے پہرے لگا دیے تھے، اس میں کوئی در اندازی نہیں ہو سکی، یہ آسمان سے آئی، اس میں جنات بھی اگر کسی موقع پر کسی چیز کو اچکنے کی کوشش کرتے تھے تو ان پر شہاب ثاقب کی بارش کر دی جاتی تھی۔ اس کی پوری تصویر قرآن میں کھینچی گئی ہے تاکہ اوپر بھی کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے، اور اس کے بعد یہ پیغمبر کو دے دی گئی۔ پیغمبر نے اس کو آگے منتقل کیا ہے جس جماعت کی طرف، اس صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ بتایا گیا کہ وہ خیر امت تھے، پورا اطمینان ہو گیا کہ ان کی ایک بڑی جماعت ہے، اس کا کوئی امکان نہیں کہ یہ اخبار احاد کی نظر ہو کر رہ جائے، وہ پوری جماعت اس کو اختیار کرے گی۔ ان کے لیے ہم نے یہ مزید اہتمام کیا کہ وہ کوئی بکھرا ہوا گروہ نہیں رہے بلکہ وہ منظم ہو گئے، ان کی ایک سلطنت قائم ہوئی۔ وہ سلطنت کم و بیش 1000 سال تک آگے اپنی تاریخ بنا کے دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ اہتمام جو دنیا میں ممکن ہے وہ اس ہدایت کو محفوظ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ چنانچہ اب یہ قرآن مجید اور سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس پہلو کو بھی قرآن نے خود بیان کر دیا کہ ہمارے پیغمبر نے اس کی شہادت تم تک دے دی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب تمہیں دنیا والوں پر یہ شہادت دینی ہے۔ تو اس طرح یہ آئی کیسے ہے، یہ کس طرح ملی ہے، یہ ہم تک کس طرح پہنچی ہے، کن لوگوں کی ذمہ داری تھی، ان کے بارے میں ہم نے کوئی تحقیق کرنی ہے؟ نہیں، اللہ نے خود ان کے بارے میں شہادت دے دی ہے، لہٰذا کسی قسم کے ابہام کے بغیر یہ ہم تک پہنچ گئی ہے، اور دونوں یعنی قرآن بھی اور سنت بھی۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر ہم صاحب نے لکھا ہے کہ صحابہ کے اجماع اور عملی تواتر کے ذریعے سنت منتقل ہوئی ہے، تو اس میں مجھے بتائیے گا کہ یہ صراحت کے صحابہ کے اجماع اور عملی تواتر کی کیا وجہ کیا پیش آئی ہے، کہ اس کو یوں کیوں نہیں کہا سکتا کہ یہ امت ہی کے اجماع اور عملی تواتر سے پہنچی ہے؟ صحابہ کا یہاں پر صراحت کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے اولین مخاطبین ہیں۔ ٹھیک، اگر ان میں یہ اجماع اور تواتر سے موجود نہیں ہے تو پھر آگے بھی نہیں چل سکتی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی انہی کا ذکر کیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ یہ اتنی بڑی جماعت ہے کہ جس کے اب کسی غلطی پر مشتبہ ہونے کا کوئی امکان نہیں، یعنی یہ اب کوئی تحریف نہیں کر سکتے۔ ان کے کردار کی بھی شہادت دی ہے کہ یہ خیر امت ہے، اور جماعت کی حیثیت سے یہ ذمہ داری میں نے خود ان کو دی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ان سے کہا ہے کہ وہ اس کو آگے پہنچائیں۔ تو اجماع اور تواتر کے بارے میں جب آپ علمی مباحث کا مطالعہ کریں گے تو اس میں اس وقت کیا صورتحال ہے یہ دیکھنا ضروری ہے، ابتدا کس طریقے سے ہوئی ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے، درمیان میں کیا صورتحال رہی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں واضح ہونی چاہیے، یعنی طرفین بھی واضح ہونے چاہیے اور درمیان میں کیا صورت رہی۔ تو طرفین اسی وقت واضح ہوں گے جب صحابہ کرام کے بارے میں پہلے بتایا جائے گا کہ ان سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اس کے بعد تو پھر کسی اختلال کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ پہلے ہی مرحلے میں کوئی چیز شبہ میں پڑ سکتی ہے، وہ جب پہلے مرحلے میں پورے استحکام کے ساتھ ان کو پیش کر دی گئی ہے، انہوں نے آگے اس کو منتقل کر دیا ہے، تو اب کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سب اس میں ایک اور پہلو یہ کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین ہے اور دین کے بنیادی سورسز ہیں قرآن و سنت، یہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئے ہیں، تو اس میں ایک اور پیمانہ، ایک فلٹر، ایک کرائٹیریا امت کے ہاتھ میں آ گیا کہ اب جو چیز دین کے نام پر پیش کی جائے اور اس کو یہ دو ذریعوں کا استحکام حاصل نہ ہو کہ وہ اجماع اور قولی یا عملی تواتر سے پہنچی ہو، تو بڑی آسانی سے اس کو الگ کیا جا سکتا ہے کہ یہ پھر دین کے بنیادی سورسز میں چیز نہیں، اس لیے کہ اگر وہ دین جو ہم تک پہنچا ہے ان ذرائع سے پہنچا ہے اور آج کوئی کھڑے ہو کے دین کی نسبت سے کوئی اور دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے یہ دو ذریعے نہیں ہیں،
تو یہ تو ایک اور بڑا اچھا کرائٹیریا فلٹر بن جاتا ہے جس سے آپ اصل دین اور اس کے بعد کی جو چیزیں ان کو الگ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی کیا بھی ہے مسلمان امت نے، اس سب کو الگ کر دیا، یہ بتا دیا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ بتا دیا ہے کہ سنت کی کیا چیزیں ہیں جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہیں، ان کی نوعیت واضح کر دی ہے، ان کے بارے میں مسلمان امت کا عمومی علم ہمیشہ ایک ہی رائے پر قائم رہا ہے۔ اس کے بعد اخبار احاد ہے جو ظاہر بات ہے کسی ایک آدمی کی، دو آدمیوں کی روایت ہے، ان کو ہمیشہ الگ کر کے بیان کیا گیا ہے کہ ان کی کیا نوعیت ہے۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا، سنت کیا ہے کہ زیر عنوان 23 اعتراضات سیریز میں غامدی صاحب نے اس موضوع کو بہت تفصیل سمجھایا ہے، اس پر ہونے والے اعتراضات اور بالعموم جو سنت کے تصور میں ابہامات پیش کی جاتے ہیں، لوگ اس کو وہاں پر سن سکتے ہیں۔ ہم سب آپ کے اس آرٹیکل اصول و مبادی کا جو آخری حصہ ہے، آپ نے لکھا ہے کہ سوم یہ کہ دین صرف وہی ہے جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ دین سے متعلق جو چیز ان میں آتی ہے وہ در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے۔ حدیث کا دائرہ یہی ہے، چنانچہ دین کی حیثیت سے اس دائرے سے باہر کوئی چیز نہ حدیث ہو سکتی ہے، نہ محض حدیث کی بنیاد پر اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ اس دائرے کے اندر البتہ حدیث کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت مند مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصویب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس میں بیان کیا گیا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اب سب جو بنیادی چیز ہمارے ہاں کہی جاتی ہے، اس اصول و مبادی کے پورے سٹرکچر میں بھی جو چیز سامنے آتی ہے کہ دین کا ماخذ تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، لیکن آپ سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، یعنی آپ کی نسبت سے، آپ کے تعلق سے جو سامنے آتی ہیں، اس میں پہلی چیز قرآن تھی۔ قرآن مجید کو کیا معیار دینا ہے خود قرآن سے آپ نے ثابت کیا، اس کے 4 عقلی لوازم بھی بتائے۔ اس کے بعد خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ملی ہے اور وہ کے ذریعے علم سے منتقل ہوئی ہے، اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے نقل ہونے کے اعتبار سے۔ جو تیسری چیز آپ نے اصول و مبادی میں ذکر کی، اس کو پہلے واضح کیجئے گا کہ یہ ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کہ یہ بھی کیا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے سے ظہور ہوا، صدور ہوا، اس طرح قرآن و سنت کا ہوا کہ آپ نے اس کو بھی اپنے اصول و مبادی میں رکھ کر ایک جگہ دی ہے؟ جب یہ بات مان لی جائے گی کہ یہ دین ہمیں پیغمبر سے ملا ہے، جی، قرآن بھی پیغمبر سے ملا ہے، سنت بھی پیغمبر سے ملی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پیغمبر ہی کی ذات والا صفات ہے جس کی طرف دین کے لیے رجوع کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہو۔ چنانچہ میں نے اپنی کتاب میزان میں جب افتتاحی پیرا لکھا ہے تو اس کا خاتمہ اسی جگہ پر کیا ہے کہ اب قیامت تک دین کا تنہا ماخذ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ ٹھیک، یعنی میں جب دین کے بارے میں کوئی بات کروں گا تو مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ بات میں نے کہاں سے لی ہے، یعنی یہ میرا اپنا کوئی فلسفہ ہے، میں نے اپنے طور پر سماجی تجربات سے اس کو اخذ کیا ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو میں نے سائنس سے حاصل کی ہے، جغرافیہ سے حاصل کی ہے، تاریخ سے حاصل کی ہے، کیا ماخذ ہے اس کا؟ تو دین کے معاملے میں ان میں سے کوئی چیز بھی ماخذ نہیں بن سکتی۔ اگر اس کو پیش کیا جائے گا تو وہ ایک بدعت ہوگی، وہ کوئی نئی چیز ہے جو آپ دین کے نام پر بیان فرما رہے ہیں۔ دین کے نام پر جو بات بھی کہی جائے گی، جو چیز بھی پیش کی جائے گی، اس کا ماخذ محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ جب محمد الرسول اللہ ماخذ ہیں تو ظاہر ہے جو کچھ بھی آپ سے صادر ہو رہا ہے پھر اس کو سمجھا بھی جائے گا، دیکھا بھی جائے گا اور اس کو کیٹیگرائز بھی کیا جائے گا۔ تو یہ وہی چیز ہے، یعنی جو پہلی چیز آپ نے دی وہ اللہ کی کتاب دی، اس کا ذکر خود قرآن نے کیا، یہ بتایا کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ پیغمبر کو دی ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے کہ یہ اس طرح جبریل لے کے آئے ہیں، اس طرح ان کے حوالے کی گئی ہے، یہ سب باتیں بتا دی گئی، اور قرآن ہمارے پاس متعین صورت میں موجود ہے۔ چنانچہ ان اصول و مبادی میں بھی سب سے پہلے قرآن مجید کیا ہے، قرآن مجید کی حیثیت کیا ہے، قرآن مجید نے خود اپنے آپ کو کیا حیثیت دی ہے، اس باب میں کوئی غلطی اگر ہوئی ہے ہمارے یہاں علم میں تو وہ کیا ہو سکتی ہے، اور اس کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد
پھر دوسری چیز سنت ہے، یعنی سنت کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ متفق علیہ ہے۔ قرآن ہی کی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورے اہتمام کے ساتھ پہنچایا ہے، وہ اسی اہتمام کے ساتھ آگے منتقل ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی مسلمان امت میں جہاں چلے جائیے، ان کے مختلف گروہوں کے پاس چلے جائیے، ان کے فرقوں کے پاس چلے جائیے، سنت کے معاملے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ دے دیا اور پھر آپ دنیا سے چلے گئے؟ نہیں، آپ دنیا میں رہے، جی، جب دنیا میں رہے تو لوگوں نے آپ سے رجوع کیا، آپ نے لوگوں کو کچھ باتیں بتائیں، آپ نے کسی سوال کا جواب دیا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ ایک تاریخ بنی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آپ تشریف لائے، ایک ہاتھ میں قرآن تھا، دوسرے میں سنت تھی، دونوں دے کے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ 23-24 سال کا عرصہ ہے جو آپ نے گزارا ہے، اس میں بہت سے مراحل پیش آئے ہیں، تو ایک تاریخ بنی ہے، یعنی دعوت کی تاریخ ہے، اتمام حجت کی تاریخ ہے، اللہ کے پیغمبر کے مخاطبین نے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا اس کی تاریخ ہے، اس میں آپ نے بعض چیزوں پر تبصرہ کیا ہے، بعض چیزوں کی حقیقت واضح کی ہے، پھر ایک جماعت بنی ہے صحابہ کرام کی، صحابہ کرام کی اس جماعت کی تربیت کی ہے، ان کو کسی چیز کی جانب توجہ دلائی ہے۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت بھی ایسا نہیں کہ ایک ہی طرح کے لوگوں کی ہے، اس میں مکے کے لوگ بھی ہیں، اس میں غیر معمولی صلاحیتوں کے لوگ بھی ہیں، اس میں مدینے کے لوگ بھی بعد میں شامل ہوئے ہیں، اس میں جزیرہ نما عرب سے جگہ جگہ سے لوگ آ کر آپ کی جماعت کا حصہ بنے ہیں۔ تو یہ پوری جماعت ظاہر ہے کہ مختلف پہلوؤں سے اور مختلف پس منظر سے آپ کے ساتھ وابستہ ہوئی ہے۔ جب وابستہ ہوئی ہے تو آپ نے اس کو بھی ہدایت دی، اس کو بھی پیغام پہنچایا ہے، اس کے بھی سوالوں کا جواب دیا ہے۔ تو جس طریقے سے اس وقت جب دین کو بیان کیا جاتا ہے تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے قرآن لوگوں کو پکڑا دیا یا آپ نے سنت کے بارے میں ایک اجمالی گفتگو کر دی، اس میں بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو علم کی ایک روایت قائم ہوتی ہے، اس وقت بھی یہی ہے کہ ایک طرف عام مسلمان ہیں، دوسری جانب کچھ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ دین کے عالم بنیں گے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح کچھ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ طبیب بنیں گے، کچھ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ علم ہندسہ کو سیکھیں گے۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب کے عالم بنیں گے، ان کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عالم اللہ کے پیغمبر ہی کی حیثیت میں تھے، یعنی دین کے سب سے پہلے عالم کی حیثیت اللہ کے پیغمبروں کی حاصل ہے۔ بعد میں جتنے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں وہ اسی روشنی سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر کی اس حیثیت کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب ہم کسی کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتے ہیں تو اس کو ایک غیر معمولی علم بھی عطا کرتے ہیں اور اس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ فیصلہ جس طرح دنیا کے باہمی معاملات میں ہوتا ہے اسی طریقے سے علم کے معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ تو پیغمبر نے یہ فیصلے بھی فرمائے، آپ کی بارگاہ میں لوگ آئے، انہوں نے آ کے سوالات کیے ہیں۔ اسی طرح پیغمبر یہ نہیں ہے کہ دین آپ کو دے کر کہیں چھپ گئے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ہے تو وہ دین پر عمل بھی کر رہے ہیں اور ہر آدمی عمل کے معاملے میں ان کی طرف دیکھے گا بھی، تو اس کے نتیجے میں ایک نمونہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ یہ ساری تاریخ جو بنی ہے، اس تاریخ کو پھر لوگوں نے منتقل کیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں کوئی بھی تاریخ منتقل ہوتی ہے۔ اس پر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اعتراضات سیریز میں گفتگو کی ہے، جو لوگ اس کو اس طرح جاننا چاہیں وہ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اجمال کے ساتھ بات یہ ہے کہ یہ پیغمبر کی تاریخ ہے جو پھر منتقل ہوئی، اور اس میں چونکہ دین سے متعلق چیزیں بھی ہیں، یعنی اس میں ظاہر بات ہے کہ جس طرح بدر کا واقعہ بیان ہوگا، آپ کا کوئی سفر بیان ہوگا، اسی طرح آپ کوئی بات کریں گے تو وہ بھی بیان ہوگی، آپ کوئی حکم دیں گے تو وہ بھی بیان ہوگا، آپ کوئی فیصلہ سنائیں گے تو وہ بھی بیان ہوگا، آپ کسی سوال کا جواب دیں گے تو وہ بھی بیان ہوگا۔ تو یہ سارا ذخیرہ علم کا ذخیرہ ہے، یعنی قرآن اور سنت دین کی ہدایت ہے، اور یہ اس دین کے علم سے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اس علم سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ یہ کس طرح منتقل ہوا ہے؟ یہ اخبار احاد سے منتقل ہوا ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ سارا کا سارا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آدمی تک پہنچا دیا، کسی نے راستے میں سوال کیا ہے، کسی نے گھر میں کوئی بات پوچھی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسی طریقے سے منتقل ہوتی ہیں۔ تو چنانچہ جیسے تاریخ منتقل ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کو صحابہ نے منتقل کر دی ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب اس میں آخری بات صرف یہ کہ اس کو اگر اس طریقے سے سمجھ لیا جائے جس طرح آپ نے سمجھایا ہے، تو اس سے جو
مسلمان اس وقت دنیا میں دین پیش کرتے ہیں اور سب سے بڑا اعتراض جس طرح اسلام پہ ہوتا ہے اس طرح ہر مذہب پر ہر دین پر ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی دین کی تو اتنی مثال کے طور پہ اختلافات ہیں، اس میں اتنی انٹرپریٹیشن ہے، خود پیغمبر کی نسبت سے ہر گروہ ہر فریق کوئی نہ کوئی روایت لے کے کھڑا ہوا ہے. تو اگر اس کو یہاں پلیس کر دیا جائے کہ اصل دین قرآن و سنت میں محفوظ ترین شکل میں موجود ہے اور وہ مکمل دین ہے، اس میں ایک مسلمان کو پیدائش سے لے کر قبر تک کے جتنے معاملات درپیش ہوں گے اس سے متعلق ہدایت دے دی گئی ہے، اصولی ہدایت ہے، اس کا کہیں پہ نئی صورتحال میں اطلاق بھی کیا جائے گا، وہ علماء بھی کرتے ہیں، خود ساتھ ماپ کے زمانے میں صحابہ نے بھی کیا، اس میں اختلافات ہوتے رہیں گے، لیکن جو بنیادی دین ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور پھر یہ جو روایات ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس کی بنیاد پر علماء ایک فہم بھی بناتے ہیں. تو اس میں ایک عام آدمی کو اول تو الجھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ علم کی بحث ہے، علماء آپس میں کریں گے. دوسرا یہ کہ جو اصل دین ہے اس پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اگر ان روایتوں کے اندر کوئی اس طرح کی بات بھی آ جائے جو ایک عام آدمی کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی. اس میں کیا شبہ یہ علم ہے. جس طریقے سے علماء اپنی بات کہتے ہیں اس کو دلیل کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی نسبت کیا نوعیت ہے، اس کی تحقیق کی جاتی ہے. تو یہ علم ہے، یعنی گویا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک چیز متن ہے، ایک چیز اصل ہے، اس کی فروع بیان ہوئی ہیں. متن ہے تو اس کی کوئی شرح کر دی گئی ہے، اجمال ہے تو اس کی کوئی تفصیل بیان کر دی گئی ہے. تو اس طریقے سے ہم باقی علوم میں بھی اسی طرح دوسروں سے استفادہ کرتے ہیں. علماء بھی یہی کام کر رہے ہیں. جب ایک عالم قرآن مجید کی تفسیر لکھتا ہے یا کوئی عالم آپ کے سامنے کوئی فقہی احکام کا مجموعہ مرتب کر کے رکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہی خدمت انجام دیتا ہے. تو یہ خدمت سب سے پہلے جس ہستی نے انجام دی ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، تو پیغمبر کی حیثیت سے آپ کی بات فیصلہ کن ہے اس معاملے میں، البتہ اس کی تحقیق ضروری ہے. تو یہ دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. ایک ہے دین اور اس کی وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے ملی ہے، ایک اس دین کا علم. یعنی جس طرح قرآن مجید ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ تو اللہ کے کلام کی حیثیت سے آ گیا. اب اس کا علم کیا ہے؟ اس کا فہم. یعنی قرآن کو جب ہم سمجھتے ہیں تو کیا سمجھا ہم نے، تو اس کو بیان کر دیتے ہیں، تو اس سے ایک تفسیر وجود میں آ جاتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید تو ایک مختصر سی کتاب ہے، 500-600 صفحے کی. تفسیریں بعض اوقات کئی مجلدات پر پھیل جاتی ہیں، اس لیے کہ اس میں لوگ اپنا فہم بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی معاملہ روایات کا بھی ہے. روایات میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ کئی ہزار کی تعداد میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیغمبر کے پورے احوال کو بیان کر رہی ہیں، جو کچھ بھی میسر آ سکے ہیں. یعنی آپ نے کام کیا کیا، آپ نے بات کیا کی ہے، آپ نے کسی چیز پر عمل کس طریقے سے کیا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو لوگ ان دونوں چیزوں میں فرق نہیں کر پاتے کہ ایک کا تعلق دین کے کانٹینٹ سے ہے، وہ قرآن و سنت ہے، ایک کا تعلق اس کانٹینٹ کی شرح و وضاحت سے، اس کے اطلاق سے، اس کے اجمال کی تفصیل سے ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب علم سے متعلق ہوتی ہیں، اور یہ کام وہی کام ہے جو علماء قیامت تک کرتے رہیں گے. اس کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے اور آخری شکل میں وہ ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک. اچھا، ہم سب آخری سوال اس موضوع سے متعلق کہ جس میں آپ نے یہاں لکھا کہ دین میں جو ہدایات بیان ہوئی ہے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا ہے، تو آپ کا جو عمل کا نمونہ، علم و عمل کی روایت حدیث میں نقل ہوتی ہے، اور دین پر عمل کا جو نمونہ ہے وہی بہترین نمونہ ہے، اسی کو اسوہ حسنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور تفہیم و تبیین، دین نے اصولی ہدایت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اطلاقات کیے ہیں یا اس کے عقلی لسانی مضمرات کو کھولا ہے. تو یہ آرگومنٹ 1 منٹ کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، دین میں جو حدیث کا ذخیرہ ہے اس میں مستقل بذات عقید و عمل کی نئی چیزیں بھی منتقل ہوئی ہیں جو اصل دین قرآن و سنت میں نہیں ہیں، تو اس سے جو خود قرآن نے اپنی حیثیت مقرر کی تھی کہ میں میزان ہوں دین کے معاملے میں حق و باطل کا فیصلہ کروں گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ قرآن کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ آرگومنٹ مان لیتے ہیں تو پھر ایک تو قرآن کی وہ حیثیت میزان باقی نہیں رہتی، اور دوسرا یہ کہ پھر ایک اور چیز کو ہمیں میزان کی جگہ پر لا کر کھڑا کرنا پڑے گا جس سے پھر ہم نے حق و باطل کے فیصلے کروانے ہیں. یہی ہوگا، یعنی یہی نتائج نکلیں گے. اس کے بعد تو قرآن کی حیثیت اسی لیے پہلے واضح کر دی گئی ہے، سنت کیا ہے اس کو متعین کر دیا گیا ہے، پھر یہ بتایا گیا ہے یہ جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اخبار احاد سے جو رسالت پہ آپ کی ہدایت پہنچی ہے اس کی کیا نوعیت ہے. ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا. چند سوالات لوگوں کے بھی لے لیتے ہیں، اس کے بعد خاتمہ کرتے ہیں. جی، ہم سے پہلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
میرا نام ابو بکر ہے، میں لاہور سے ہوں۔ غامدی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آئے دن مدارس بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے فضلہ فارغ التحصیل علماء بہت زیادہ ہو رہے ہیں، نئی نئی مذہبی جماعتوں کی بنیاد پڑ رہی ہے، یوٹیوب پر لاکھوں کی تعداد سے اسلامک اسکالرز آ رہے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف سے دین نکلتا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا اس کی پیش گوئی پہلے ہی کی جا چکی ہے کہ قیامت کے قریب ایسا واقعتاً ہوگا، یا اس صورتحال کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، یا اوورآل پوری دنیا میں ہی یہی صورتحال ہے؟ جی ہم سب اہتمام وہ کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دین کی نشر و اشاعت، اس کی تفہیم، اس کو پھیلانا، اس کے لیے ہزاروں لاکھوں علماء مدارس، بلکہ تعداد و ضرورت سے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ سوسائٹی کا دینی التفات نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ یہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کی ایک بڑی تعداد ہمیشہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار دیا ہے، یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ وہ کس چیز کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اسی اصول کے اوپر ہے، یہاں خدمت کی جائے گی، لوگوں کو دین بتایا جائے گا، پیغمبر بھی آ کے یہی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کو اس وقت تردد ہو رہا ہے جبکہ عام لوگ دین پہنچا رہے ہیں، عام لوگوں میں سے علماء پہنچا رہے ہیں۔ قرآن مجید تو بتا رہا ہے کہ جب ہم نے پیغمبر بھیجے تو ان کے گھر والے بھی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اس وجہ سے یہ کوئی تردد کا موضوع ہی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے، مجھے اپنی فکر کرنی ہے، آپ کو اپنی فکر کرنی ہے، ان کو اپنی فکر کرنی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رویہ اس علم کے بارے میں کیا ہے جو پیغمبر کی وساطت سے یا پیغمبر کی نسبت سے پہنچایا جا رہا ہے۔ ٹھیک، واضح آگے بڑھاتے ہیں۔ جی میرا نام احتشام ہے اور میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ میرا استاد سے سوال یہ ہے کہ کیا قیامت کے دن ہمیں خدا سے سوال کرنے کا حق ہوگا؟ کیا ہم خدا سے بھی سوال کر سکتے ہیں؟ جی واضح ہے جی، قیامت کے ہم سب انسان کا بڑا تجسس ہے، دنیا میں بھی جیتے ہوئے وہ یہی آرزو رکھتا ہے کہ کچھ ایسے سوالات جن کا جواب مل جائے۔ تو کیا قیامت میں، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ قیامت میں کیا یہ ارج بھی رہے گی انسان میں، اس طرح ہمارا اسی وقت کا شعور وہی ہوگا کہ ہم اسی تجسس سے اللہ تعالیٰ سے سوالات کریں گے؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے سوالات کرنے ہیں، وہ سوالات نقل ہوئے ہیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ لوگ وہاں اپنا یہ عذر پیش کریں گے، یہ بات پیش کریں گے، وہ فلاں معاملے میں اس طریقے سے استدلال کریں گے، تو ان کو بھی موقع ملے گا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ پہلے وہاں انسان کامیاب ہوگا تو یہ جسارت کرے گا، تو ساری توجہ اس پر مرکوز کرنی چاہیے کہ ہم وہاں کامیاب ہو جائیں۔ کامیاب ہوں گے تو بشارت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ملاقات کا موقع ملے گا، تو یہ سب حاصل ہوگا تو اس کے بعد کوئی سوال کرنے کی نوبت آئے گی۔ بالکل ٹھیک، آخری سوال بھی لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میرا السلام۔ نام دیدار حسین ہے، میں کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا غامدی صاحب سے سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کو دیدار ہوگا جنت کے اندر، اِلیٰ ربِّہَا ناظرہ، ایک اور آیت کی تفسیر کرتے ہیں مفسرین کرام، تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو جنت دوں گا اور اس پر زیادہ کروں گا، تو زیادتی سے مراد یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار لیتے ہیں بعض مفسرین کرام۔ تو کیا جب قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا تو دیدار وہی اسی چیز کا کیا جا سکتا ہے جو کہیں جگہ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہو یا کسی وقت کے اندر؟ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ یا وقت کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو کیا یہ مقدمہ ہمارا باطل نہیں ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ من جہات ستہ ہے اور ٹائم کی سے پاک بھی ہے اور تمام جہات سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ سوال واضح ہے جی، ہم سب دیدار ہوگا تو پھر تو حاضر وہ اس کائنات کا خالق ہے، وہ اپنا دیدار کرانا چاہے گا تو وہ وسائل کا محتاج نہیں ہے، وہ کرا دے گا۔ اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے، یعنی ذات باری نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنی ملاقات کا اہتمام کریں، تو ہم عاجز بندوں کے لیے اہتمام کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اسباب بھی پیدا کر دیں گے۔ ٹھیک، اس میں ہمیں تردد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔